السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب کی سب سے بڑی وجہ جو بہت بار کمنٹس میں بھی پوچھا جاتا ہے کہ بھائی عمل کام نہیں کر رہا۔ ہم نے اس انسان کے اوپر، اس شخص کے اوپر بہت سارے عمل کیے ہیں لیکن یہ کام نہیں کر رہا۔ یا کچھ لوگ تو ایسے ہیں جن کا کسی بھی انسان کے اوپر عمل کام نہیں کرتا، جس کے لیے بھی وہ کام کرتے ہیں تو عمل میں ناکام رہتے ہیں۔ تو اس کی سب سے بڑی جو وجوہات ہیں تو وہ آج آپ کو اس ویڈیو میں بتائی جائیں گی، اور اس سے آپ نے کس طرح سے بچنا ہے یہ بھی آپ کو بتایا جائے گا۔ تو اس کا علاج بھی آپ کو پتہ چل جائے گا، اور اس کا نقصان جو ہے، کس طرح سے عمل کام نہیں کرتا تو آپ ناکام ہو جاتے ہیں، وہ بھی آپ کو بتایا جائے گا۔ تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو بتا دیں کہ جو لوگ ایک ہی انسان کے اوپر طرح طرح کے عمل کرتے رہتے ہیں تو وہ کام نہیں کرتے ہیں، تو وہ تھک جاتے ہیں کہ جناب ہم نے اس کے اوپر بہت سارے عمل کر لیے ہیں تو یہ کام نہیں کر رہا، کوئی بھی اس کے اوپر اثر نہیں ہو رہا۔ تو جناب آپ کو بتا دیں کہ اس صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک انسان ہے، اس کے اوپر میں نے بہت سارے عمل کر لیے ہیں تو اس پر کوئی بھی اثر نہیں ہو رہا۔ تو اب اس کنڈیشن میں مجھے کیا کرنا ہوگا؟ اس کنڈیشن میں مجھے یہ دیکھنا ہوگا کہ اس انسان کا تعلق کس چیز سے ہے۔ انسان جب خلق کیا گیا تھا تو آگ، ہوا، پانی اور مٹی، ان چار چیزوں کی ضرورت تھی۔ یہ چار چیزوں سے مل کر انسان کو پیدا کیا گیا ہے۔ تو ان چار چیزوں سے آپ نے دیکھنا ہے کہ اس انسان کا تعلق کس چیز سے ہے۔ ہوا سے ہے، مٹی سے ہے، آگ سے ہے، پانی سے ہے۔ اب جس چیز سے اس انسان کا تعلق ہوگا آپ نے ویسا ہی عمل کرنا ہے۔ مطلب ویسا کیسا آپ عمل کریں گے؟ اگر آپ کو اب بھی سمجھ نہیں آئی تو آپ نے جناب جو تعویذ آپ لکھیں گے، اس تعویذ کو اگر اس انسان کا تعلق مثال کے طور پہ پانی سے ہے تو آپ نے پانی کے پاس بیٹھ کر وہ تعویذ لکھنا ہے، اور کسی نہر یا دریا یا بہتے چلتے پانی کے کنارے آپ نے اس تعویذ کو دفن کرنا ہے۔ تو پھر آپ دیکھیے گا کہ اس کا کیسا اثر ہوتا ہے۔ اگر اس انسان کا تعلق آگ سے ہے تو پھر آپ لوگوں نے اس تعویذ کو لکھ کر جلانا ہے، اور کسی ایسی جگہ پر دفن کرنا ہے، دبانا ہے کہ جہاں پر گرماہٹ اس تعویذ کو ملتی رہے، آگ کے نیچے یا آگ کے آس پاس۔ ٹھیک ہے، تو پھر آپ اثر دیکھیے گا کیسے ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب کسی انسان کا تعلق ہوا سے ہے تو آپ نے درخت کے ساتھ لٹکانا ہے تعویذ۔ اگر کسی انسان کا تعلق مٹی سے ہے تو آپ نے مٹی میں دبانا ہے، قبرستان میں دبا سکتے ہیں یا کسی اور جگہ بھی دبا سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس انسان کا جو تعلق ہے وہ ہوا سے، مٹی سے، پانی سے یا آگ سے ہے۔ ٹھیک ہے، ایک کنڈیشن تو یہ ہو گئی۔ یہ کنڈیشن اس وقت کام کرتی ہے جب آپ تمام عمل کر چکے ہوں، کوئی بھی عمل اثر نہ کر رہا ہو، پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جناب اس کا تعلق کس چیز سے ہے۔ آپ کو ایک ویڈیو میں یہ بھی بتا دیا جائے گا کہ کس طرح سے معلوم کیا جائے کہ اس انسان کا تعلق کس چیز سے ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ اس کے نام کے حساب سے پتہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ وہ کس طرح سے الف بے تا، الف با تا سا جیم چھ، اسی طرح سے جو پوری الف بے ہے، اسی طرح سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ الف کا تعلق کس چیز سے ہے، بے کا تعلق کس چیز سے ہے۔ تو جناب یہ آپ کو تھوڑا اور پروسیجر ہے، یہ بھی آپ کو بتا دیں گے، لیکن آج کا جو ویڈیو کا ٹاپک ہے آپ کو بتانا ہے کہ کس طرح سے عمل کام نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، ایک کنڈیشن تو یہ ہو گئی۔ اب ایک دوسری کنڈیشن یہ بھی ہوتی ہے کہ بعض اوقات لوگوں نے اپنے گلے میں یا اپنے پاس کوئی لوہے ہمزاد رکھا ہوتا ہے۔ لوہے ہمزاد بہت ہی کم لوگوں کے پاس ہوتا ہے، لیکن جن لوگوں کے پاس ہوتا ہے ان پر جو تعویذات ہیں وہ اثر دیر بعد کرتے ہیں۔ اثر تو کرتے ہیں لیکن ان کا اثر لیٹ ہوتا ہے۔ ایک اور بہت ہی پتے کی بات آپ کو بتا دیں کہ جناب جو بات آپ کو پوری یوٹیوب پر کوئی نہیں بتائے گا، اس چینل کے اوپر آپ کو بتائی جائے گی۔ 100% صحیح بات ہوگی اور 100% کام کرنے والی بات ہوگی۔ تو جناب آپ لوگوں کو بتا دیں کہ پچھلے زمانوں میں جب لوگ تعویذات یا عملیات کرتے تھے کسی انسان کے اوپر، تو جب وہ کام نہیں کرتی تھی، مثال کے طور پہ کسی نے تعویذ لکھا اس دور کے عالم نے، تو جناب وہ عمل اثر نہیں کیا،
تو وہ لوگ وہ عامل جو ہے وہ کیا کرتا تھا، وہ کسی نہ کسی اپنے چیلے کو یہ کہتا تھا کہ فلاں شخص کے پاس جاؤ، اور جس کے لیے وہ تعویذ لکھا تھا، جس کے اوپر اثر نہیں ہوا تھا، اس کے پاس وہ بیچتا تھا کہ اس کے پاس جاؤ اور اس کے ذہن میں یہ بات ڈال کے آؤ کہ تمہارے اوپر کوئی علم کر رہا ہے، تعویذات کر رہا ہے۔ صرف یہ بات کہنے کی دیر ہوتی تھی کہ جو تعویذوں کے کام رکے ہوئے ہوتے تھے اس کا اثر فوری طور پر اس کے اوپر ہو جاتا تھا۔ یہ کیوں ہوتا تھا کہ بعض اوقات جو لوگ ہیں ان کا جو ذہن ہوتا ہے ان چیزوں کے اوپر مائل نہیں ہوتا کہ ہمارے اوپر، آپ کو پتہ ہوگا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر اثر نہیں ہوتا۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ یہ بات کیوں کہی جاتی تھی، یہ اس لیے کہی جاتی تھی کہ جو انسان ان چیزوں پر یقین نہیں رکھتا ہے اس پر اس تعویذوں کا جو اثر ہے وہ بہت ہی لیٹ ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے اس انسان کے ذہن میں یہ بات ڈالنی پڑتی تھی کہ تمہارے اوپر علم ہو رہا ہے، تو اس کی وجہ سے اس علم والی بات اس کے ذہن میں ڈالنے کی وجہ سے اس کا جو ذہن ہوتا تھا وہ ذرا سا ہل جاتا تھا، اور اس کے مائنڈ میں یہ بات آ جاتی تھی کہ یار میرے اوپر کوئی علم کر رہا ہے، اب میرے اوپر یہ علم چل جائے گا، کچھ اس طرح کے اس کے ذہن میں باتیں آتی تھیں، تو اس کا اثر جو ہے اس کے اوپر ہونا شروع ہو جاتا تھا۔ یہ بات شاید آپ کو سمجھ میں نہ آئے لیکن یہ ایسا ممکن ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جناب ایک اور بات ہے کہ بعض اوقات لوگ پوچھتے ہیں کہ رجال الغیب کیا ہے۔ اب آپ کو بتا دیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو رجال الغیب کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ہوتا کیا ہے۔ یہ جناب اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے جو غیبی مخلوق ہے، یہ انسان کو نظر نہیں آتی لیکن یہ مخلوق انسان کو دیکھتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ جو بھی عمل کرتے ہیں، عملیات کرتے ہیں، تعویذات کرتے ہیں، یہ آپ کو دیکھتی ہے، لیکن اگر آپ کوئی بھی عمل اگر کر رہے ہیں تو اس غلطی سے آپ اس کے سامنے بیٹھ گئے، اب آپ کو تو نہیں پتا کہ یہ کس طرف بیٹھی ہے مخلوق، کس طرف اس کا سامنا ہے تو کس طرف اس کی پیٹھ ہے، تو جناب آپ اگر غلطی سے اس کے سامنے بیٹھ گئے ہیں تو اس کا اثر جو ہے تعویذات یا عملیات جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں اس کا اثر جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا، اس کا اثر نہیں ہوگا۔ بعض اوقات رجت کا شکار بھی ہو جاتے ہیں لوگ، ٹھیک ہے، اگر اس کا سامنا ہو جائے تو اس سے بھی آپ نے بچنا ہے۔ اس کا جو نقشہ ہے وہ بھی آپ کو انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں بتا دیا جائے گا، ہو سکتا ہے کل ویڈیو اپلوڈ کر دی جائے، اس کا جو نقشہ ہے وہ بھی آپ کو بتا دیا جائے گا کہ چاند کی کس تاریخ کو رجال الغیب کس طرف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو اس کے بعد جناب اجازت ہوتی ہے۔ اجازت بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ جناب اجازت کا تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، اجازت سے تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن آپ کو بتا دیں کہ اجازت لینا بہت ہی ضروری ہوتا ہے۔ جناب دیکھیں، اگر آپ نے اجازت لے لی ہے، اجازت طلب کر کے آپ یہ عمل کر رہے ہیں، کوئی بھی عمل آپ کر رہے ہیں، تو جناب آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ کو اس عمل میں کامیابی نہیں بھی ملتی تو آپ کو اس عمل کا نقصان نہیں ہوگا۔ اجازت کا یہ فائدہ ہے کہ آپ اگر سخت سے سخت عمل بھی کر رہے ہیں تو جناب اگر اس سے فائدہ نہیں نہ ملا آپ کو تو اس کا آپ کو نقصان بھی نہیں ہوگا، آپ رجت کا شکار نہیں ہوں گے۔ جو لوگ رجت کا شکار ہیں ان سے پوچھیں جا کے کہ کیا بنتی ہے ان کے ساتھ، ان کا ہر کام بگڑ جاتا ہے، ہر کام، یہ نہیں ہے کہ صرف عملیات کے کام ہی بگڑتے ہیں، ان کا دنیا کا ہر کام بگڑ جاتا ہے، جو بھی وہ کام کرتے ہیں ہر کام ان کا خراب ہوتا ہے، الٹ ہوتا ہے ان کا ہر کام، ٹھیک ہے۔ اب ہم جو آپ کو کہتے ہیں کہ آپ اجازت اس طرح سے ہم سے لے سکتے ہیں تو یہ طریقہ کار ہے، اور بعض اوقات لوگ کہتے ہیں جی ہم شیئر نہیں کر سکتے تو ہم یہ نہیں کر سکتے، تو پھر ان کو اجازت نہیں ملتی ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں جی عمل کام نہیں کر رہا، ٹھیک ہے۔ پہلے اجازت آپ سن لیا کریں، اس کے بعد دیکھا کریں کہ ہم اس اجازت پر پورا اتر سکتے ہیں یا نہیں۔ آپ سے کوئی پیسے وغیرہ نہیں مانگے جاتے یا پیسے وغیرہ آپ سے نہیں لیے جاتے، آپ کو فی سبیل اللہ عملیات بتائے جاتے ہیں اور اجازت بھی آپ کو فی سبیل اللہ ہی دی جاتی ہے، صرف آپ نے ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کرنا ہوتا ہے، کمنٹ میں اپنا نام لکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہماری طرف سے یہ اجازت ہے۔